بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ماہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر یہ 3 کام ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور حضور علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، پھر اس کے 10 درجے بلند کر دیتے ہیں اور اس کے 10 گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس درود پاک پڑھنے والے کے حق میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ پھر ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 بار رحمت بھیجتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر 10 بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 100 بار رحمت بھیجتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 1000 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی دوزخ میں داخل نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھنے کی۔ تو یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو درود پاک آپ کو یاد ہو، اور سب سے آسان اور چھوٹا درود پاک پڑھ لیں آسانی کے ساتھ، جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن اگر آسانی کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، یہ درود پاک پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو جو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں وہ درود پاک آپ پڑھیں اور حضور علیہ السلام کی شفاعت کے مستحق بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو میری ذات کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو درود پاک پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، وہ درود پاک پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل قیامت کے دن قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کی برکت سے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی توفیق کے مطابق جتنا ہم صدقہ کر سکتے ہیں صدقہ خیرات کریں۔ آج کل کافی بندے مصیبت کے اندر ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، جیسے ہمارے ملک کے اندر کتنی آفت آئی ہوئی ہے، تو ہمیں اپنے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور اپنی طرف سے صدقہ خیرات جتنا ہم کر سکتے ہیں، جتنی توفیق ہے ہمیں صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ لوگوں کی اللہ کے نام پر ہمیں مدد کرنی چاہیے، اور پھر لوگوں کی مدد کر کے ہمیں ان کے اوپر کوئی ہمیں احسان نہیں جتانا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو پھر ہمیں ثواب کی جو امید ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہی رکھنی چاہیے، نہ کہ ہمیں لوگوں سے رکھیں۔ تو ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اور تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں زندگی کس طرح گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ زندگی کس طرح گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد کے اندر بیٹھنا، مسجد کے اندر اٹھنا، اپنے دوستوں کے پاس بیٹھنا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا، اور پھر اپنے گھر کے اندر کس طرح زندگی گزاری، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تجارت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دنیا کے معاملات کیے ہیں۔ تو ہمیں ان ساری جو زندگی ہے، ساری جو سیرت ہے، اس سیرت کو ہم نے پڑھنا ہے، اس سیرت کا مطالعہ کریں اور کوشش کریں کہ اتھینٹک کتابوں کا مطالعہ کریں، اور ہمیں ان کا مطالعہ کر کے پھر اپنی زندگی کے اندر عملی نمونہ جو ہے ہمیں پیش کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ پھر ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی زندگی کو پڑھنا چاہیے کہ کس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے حضور علیہ السلام کی ایک ایک بات کو نقل کیا ہے اور حضور علیہ السلام کے ایک ایک حکم کو پورا کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور جس طرح حضور علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے اور جس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اس ماہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر یہ 3 کام ہمیں زیادہ کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی توفیق کے مطابق صدقہ خیرات کریں، جتنی آپ کو توفیق ہو سکتی ہے اب وہ صدقہ خیرات کریں۔ تیسرا کام یہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے اور جس طرح زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔